الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لم یلد ولم یولد کی شان کا مالک ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے نہ اس نے کسی کو جنا، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی سجدے کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے، اسی کی ذات لائق پرستش ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور آخری رسول ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ انتہائی معزز و محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی قدر، حاضرین مجلس اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے محبین و مخلصین، معتقدین، متوسلین، سالکین، مریدین، یاران طریقت اور پوری دنیا سے ہمارے دینی اسلامی بہن بھائی جو ہمیں دن رات دیکھتے ہیں اور ہمارے ویلاگز کو سنتے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ ہمارے روحانی دروس کا انتظار کرتے ہیں کہ کب کوئی ویلاگ آئے اور ہم اس کو سنیں، ان تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے دلی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جو تھمبنیل آپ دیکھ رہے ہیں، طلسمی چھری کے ساتھ کچی اینٹ پر لکھا جانے والا ایک قدیم عمل جو بڑا ہی آزمودہ ہے، بڑا مجرب ہے اور بہت ہی پر اثر ہے، آج اس کے بارے میں اس خاص الخاص عمل کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ تعالی آگاہ کریں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کوئی بھی حصہ اس کا اسکپ نہیں کرنا۔ اگر اسکپ کر دیا کوئی حصہ تو ممکن ہے آپ کسی اہم پہلو سے مس ہو جائیں، لہٰذا پوری بات کو سمجھنے کے لیے اور اس عمل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو ناظرین کرام، آج ہم جو عمل آپ کو سکھانے لگے ہیں اور بتانے لگے ہیں، یہ عمل بڑا خاص الخاص ہے اور سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر پہلی مرتبہ آپ اس عمل کو دیکھیں گے۔ یہ راز آپ کو کسی نے نہیں بتایا، جو راز آپ کو آج سینے کا بتانے لگا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ راز ہے، بڑا اتھینٹک راز ہے، رازوں کا راز ہے، اور راز یہ قرآنی عمل ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا عمل ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ کی جان کے دشمن ہیں، آپ کے مال کے دشمن ہیں، آپ کی جان کے دشمن ہیں، آپ کے بچوں کے دشمن ہیں، آپ کے اہل و عیال کے دشمن ہیں، آپ کی آنے والی نسلوں کے دشمن ہیں، آپ کی عزت کے، آپ کے دین اور ایمان کے دشمن ہیں۔ ان کے لیے یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ ایسے بندے کے لیے یہ عمل نہیں کرنا جس نے آپ کے ساتھ کوئی ناراضگی کی ہو، کوئی رشتہ دار ہے، بہن بھائی ہے، دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ زندگی میں چھوٹے موٹے معاملات میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن ان کے لیے اس عمل کو استعمال میں نہیں لانا۔ ان کے لیے لے کے آنا ہے جو جادو کے زور سے، کالے علم کے زور سے، سفلی علم کے زور سے، طاقت کے زور سے آپ کو دبانا چاہتے ہیں۔ آپ ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، نہ عدالت کے ذریعے سے، نہ کورٹ کچہری کے ذریعے سے، نہ تھانہ پولیس کے ذریعے سے، کیونکہ آپ غریب ہیں، تنہا ہیں، تنگ دست ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں، شریف ہیں اور حلیم طبیعت ہے۔ آپ نہ تو تھانے دربارے سے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ طاقت کے زور پر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ پیسے کے زور پہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ قوت افرادی کے زور سے ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایسے دشمن
جو آپ کی نسلوں کا دشمن ہے، آپ کی اولاد کا دشمن ہے، آپ کے اہل و عیال کا دشمن ہے، آپ کی جان کا دشمن ہے، آپ کی عزت کا دشمن ہے، آپ کے مال کا دشمن ہے، آپ کے کاروبار کا دشمن ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے جو آپ کے دین اور ایمان کا دشمن ہے۔ آپ کے دین اور ایمان کا دشمن ہے، جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب میرے ایمان کو بھی خطرہ ہے، میرے دین کو خطرہ ہے، میری دنیا اور آخرت کو خطرہ ہے، میری جان کو خطرہ ہے، میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو، میرے اہل و عیال کو، میرے مال و اسباب کو، میرے گھر بار کو خطرہ ہے، میرے بزنس کو خطرہ ہے۔ یہ سارے خطرات جب شامل ہو جائیں اور آپ کسی طرف امداد لینے کے لیے، ہیلپ لینے کے لیے توجہ لگائیں، نظر لگائیں، لیکن وہاں سے کوئی ہیلپ ممکن نظر نہ آتی ہو، کوئی صورت بنتی نظر نہ آتی ہو، بلکہ حالات مزید بگڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوں، بگڑتے جا رہے ہوں، تو پھر ایسے حالات میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو پھر ایک دروازہ کھلا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دروازہ کھلا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی صدا آتی ہے، میرے بندے مایوس نہ ہونا، میرے بندے مایوس نہ ہونا۔ تلوار اٹھانے کی اجازت ہے، تلوار اٹھانے کی اجازت ہے، یہ نہیں ہے کہ اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ نہیں ہے کہ اسلام ہر صورت میں امن پسندی کا اعلان کرتا ہے اور امن پسندی کا سبق دیتا ہے، نہیں۔ اسلام اس سے پہلے کہ یہ بات آگے کروں، قتیل اس سا زمانے میں کوئی ظالم نہیں دیکھا جو ظلم تو سہتا ہے، بغاوت نہیں کرتا۔ یہ علامہ صاحب آپ سامنے بیٹھے ہیں تو یہ میرے ذہن میں یہ چیز آ گئی ہے، قتیل شفائی کی۔ اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے جو ظلم تو سہتا ہے، بغاوت نہیں کرتا، یعنی کہ وہ ظلم سہ کے کیا ثابت کرنے جا رہے کہ ظالموں کو کھلی چھٹی دے دی جائے۔ آج ہمارے ساتھ ظلم ہے، کل کو لوگوں کے ساتھ اور ظلم کریں، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ ظلم کریں، ملک و قوم کے ساتھ ظلم کریں، امت مسلمہ کے ساتھ ظلم کریں۔ نہیں، ظالم کا رستہ روکیں گے نہیں تو پھر کون ہے؟ اللہ کے قرآن فرماتا ہے تم میں سے ایک ایسی جماعت تو ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے، برائی سے منع کرے۔ اور میرے حضرت مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ، امام خراسانی پیر ارچی و خراسانی علیہ رحمت الرحمن، آپ فرماتے تھے ایمان کے ڈاکوؤں کا، جو ایمان کے لٹیرے ہیں اور دین ایمان کو لوٹنے والے ظالم ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سیف الرحمان کی جب تک جان میں جان ہے اور بدن میں خون کا ایک قطرہ بھی ہے، ہم ان بے ایمانوں کا فیس کرتے رہے۔ ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں کہ سارے ظلم سہتے رہے، یہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تلوار کو اٹھایا اور ظالموں کو ان کے مقام عبرت تک پہنچانے کے لیے جنگیں بھی لڑی گئی، جس میں اسلام اور کفر کی پہلی جنگ غزوہ بدر ہے، جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر غزوہ اور غزوات ہیں، غزوہ احد ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ خندق ہے اور جنگ خیبر ہے، اور اس طرح کتنے غزوات ہیں جو آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارکہ میں، اپنی حیات مبارکہ میں لڑی۔ تو محترم ناظرین کرام، بات ہم کر رہے تھے دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے۔ یہ کچی اینٹ والا عمل ہے، یہ چھری دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ کچی اینٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کچی اینٹ میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کے اوپر یہ زعفران کے ساتھ، کستوری کے ساتھ یا زعفرانی کلر کے ساتھ، پین کے ساتھ، پینسل کے ساتھ، مارکر کے ساتھ نہیں لکھنا، بلکہ آج کا جو عمل ہے یہ سوشل میڈیا کی تاریخ میں پہلا عمل ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور قرآنی عمل ہے۔ اور اس چھری کی تیز دھار چھری لینی ہے، اس کی نوک کے ساتھ یہ عمل اس کے اوپر لکھنا ہے، اور اس عمل کو لکھنے کے بعد اس اینٹ کو چلتی ہوئی نہر میں بہا دیں یا پھر دریا میں بہا دیں۔
لیکن دریا سوکھا ہوا نہ ہو، پانی بہ رہا ہو، اور اس کے اندر اس اینٹ کو پھینک دے۔ نیت یہ کریں یا اللہ جس طرح یہ اینٹ پگھلتی جائے میرا دشمن بھی اسی طرح اس کی طاقت پگھلتی چلی جائے۔ یاد رکھیں زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے کسی کی زندگی، لیکن وہ زندگی وبال جان بن سکتی ہے، وہ زندگی وبال جان بن سکتی ہے۔ وہ انسان اپنی مصیبتوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، اذن الہی سے، اذن الہی سے۔ اور جب آپ اللہ کے دربار میں عرض کریں گے نا تو مظلوم کی بد دعا عرش کو ہلا دیتی ہے اور آسمان پر فوراً سے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اور اپنی کوشش، اگر کوشش جائز نہ ہوتی تو اللہ یہ نہ فرماتا اپنے گھوڑے تیار رکھو، اور جو گھوڑے تیار رکھنے والے ہیں نا انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید وانه لحب الخیر لشدید افلا يعلم اذا بوسر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کے، آپ ایسے کسی دشمن کے قابو میں ہیں، اس کے چنگل میں ہیں اور اس کے نشانے ٹارگٹ پہ ہیں، آپ اس کے نشانہ بنے ہوئے ہیں، اس کے ظلم و ستم کا اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنی آنے والی نسلوں کو بچائیں، اور یہ عمل پوری دنیا میں پھیلا دے، جن کو نہیں پتا وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا لے، کیونکہ ہمارا تو دن رات کوشش یہی ہے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ ہم کسی کی مدد ظاہری طور پہ کر سکیں یا باطنی طور پہ کر سکیں، کسی کی مدد ایسے اسباب سے کر سکیں جو جسمانی طور پہ فائدہ بخش ہوں، یا ایسے اسباب سے کر سکیں جو روحانی طور پہ نفع بخش ہوں۔ تو آج کا عمل جو ہے یہ روحانی طور پہ اتنا نفع بخش ہے، یہ ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی خام خیالی ہے، حضرت حضری صاحب مبارک، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو میں، کالے علم میں بڑی پاور ہے، فوراً اثر کرتا ہے، کالے علم والوں کے پاس دوڑو، دیکھنا اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اور بھائی کالا علم کیا چیز ہے؟ اس کو طاقت، شیطان کے پاس زندگی، اس کے پاس طاقت، توانائی کس کی عطا کرنے پر ہے؟ جی اور بولو تو صحیح۔ شیطان کی جرت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی نقصان پہنچا سکے۔ جب تک ہم شیطان کو رستہ نہ دیں، ہم شیطان کے لیے راہیں کھولتے ہیں، پھر اللہ کی ناراضگی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، پھر اسباب بنتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، تو نے اے میرے بندے، میرا بندہ ہو کے میری بات نہیں مانی تو پھر ٹھیک ہے، تو اپنی مرضی کر۔ اور اللہ اس پر پہلا کام جو کرتا ہے وہ اس کی معیشت کو اللہ تنگ کر دیتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں؟ معیشت تنگ ہوتی ہے، پھر دیگر معاملات میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر شیطان کا غلبہ۔ اور اگر آپ کا اندرونی سسٹم اور نظام روحانی وہ مضبوط ہے تو شیطان پر آپ کو فتح رہے، اور آپ کا نظام کمزور ہو گیا، صوفی اکرم صاحب، نظام کمزور ہو گیا تو شیطان کا غلبہ آپ کے اوپر۔ یہ شیطان کا غلبہ ہے نا، جب بندہ سویا رہتا ہے نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کو کہتا سو جا میرے لاڈلے، سو جا، سو جا میرے پیارے، سو جا، وہ تھپڑی لگاتا ہے، بندہ سویا رہتا ہے، اذان ہو رہی ہے، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، یہ کہتا نہیں نہیں مجھے نہیں کامیابی چاہیے، شیطان تھپکیاں دے دیتا۔ اور عشق غالب ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا غلبہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا چلے پیچھے ہٹ،
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا، کیونکہ وہ شیطان کی دسترس میں نہیں ہے، تو وہ اللہ کی رضا والا کام کر گزرتا ہے۔ اچھا، ایک بندہ مومن ہوتا ہے لیکن شیطان اس پر کیسے غلبہ پاتا ہے؟ آج میں آپ کو یہ راز بتا دوں تاکہ روحانیت کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور شیطان نے اس کا ہاتھ روکا نہیں بھی نیکی نہ کر، بس خیال پیدا کیا کیا نیکی کرنی ہے، ٹھہر جا تھوڑی دیر، ٹھہر جا، کار ہی لینی ہے نا، اور میں پہ آنا، ٹھہر جا، رک جا، مسجد میں پیسے دینے جا، ٹھہر جا، رک جا، نماز پڑھنے جا رہے ابھی پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ یہ نہیں کہتا کہ نہیں پڑھنی، قاری صاحب بلا رہے ہیں، وہ کہتے نہیں نہیں آ رہے ہیں قاری صاحب، بس تو چلو اسی آنے کا تھوڑے پیچھے آ رہے ہیں۔ کل تو نماز شروع جناب، داڑھی نہیں رکھی، دعوت دی داڑھی رکھ، بس دعا کرو، تسی دعا کرو، کادی دعا کری، داڑھی آمن دی، وہ تے اللہ پاک نے تیرے چہرے تے پیدا کی تھی، تو خود ہی نہیں آن دے رہا۔ اس طرح جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ کرنے کے لیے انکار نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا، لیکن وہ شیطان کے غلبے میں ہے، شیطان کے بہکاوے میں ہے، اس کو خود پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیسے بہکاوے میں، شیطان اس کو ورچاتا ہے، وہ ورچاتا سمجھتے ہیں؟ علامہ صاحب کر لیں گے، تھوڑی دیر ٹھہرو تو صحیح، ہو جائے گا، بن جائے گا سسٹم، کر لیتے ہیں، چلے جائیں گے، آ جائیں گے، بس اس کے کاموں میں سستی 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 سستی، غفلت غفلت، نتیجہ ظہر کے وقت سے شروع ہوا نماز پڑھنے کے لیے، کرتے کرتے اثر کا ٹائم، اور چلو اثر نال کٹھی پڑھ جائے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اثر کا ٹائم ہو گیا، پڑھ لیں گے، انہیں کر لیں گے، ہونے اٹھے تھے پڑھ لیں گے، بس پڑھ لیتے ہیں، ابھی کرتے کراتے مغرب ہو گئی، ٹائم نکل گیا، مغرب بھائی عشاء ہو گئی، ٹائم نکلا، کل سے پھر شروع کریں، کل سے پھر وہی ہو گیا سسٹم، نیکی کا کوئی کام کرنا تھا، کوئی اور کام کرنا تھا، نہیں ہوا، جسم بھاری ہو گیا، سستی تاری ہوگی، نیند تاری ہوگی، کر لیتے ہیں، کمزوری جسم میں آ گئی، لیکن شیطانی کام کہتے جاؤ تو ہے ایکٹیویٹی، تازگی، کیسے؟ جس طرح پہاڑ سے نیچے کو اترے تو ایک قدم کے بعد دوسرا خود بخود چلا آتا ہے، اور نیکی کے کام کے لیے ایسے بوجھل پیچھے سے وہ پکڑ کے کھینچ رہا ہے شیطان، اوہ نہ جائیے، نہ چلو، نہ جائیے، باطنی طور پہ وہ کھینچ رہے ہیں، اور ظاہری طور پر اس کو ایسے لگ رہا ہے میرا جسم بوجھل ہو گیا ہے، ایک قدم کے بعد دوسرا سٹیپ لینا مشکل، تیسرا سٹیپ لینا مشکل، چوتھا سٹیپ لینا مشکل، تو اس طرح شیطان کے بہکاموں میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ شیطانی کاموں کی طرف توجہ زیادہ دلاتا ہے، یہ ہو جائے گا تیرا، یہ ہو جائے گا، ادھر کو جا، ادھر کو جا، اللہ شیطانی بہکاموں کی طرف زیادہ، او بھائی اس میں کوئی طاقت نہیں، اللہ اکبر، ایمان والوں کے لیے اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور میرے رب نے فرمایا نا، جب کافروں نے کہا، مشرکین نے کہا، کفار نے کہا، کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیٹے وفات پا گئے، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، میرے رب نے فرمایا سونیا ان شانیک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، تو بے نام و نشان اللہ نے کر دیے، ان کی اولادیں بھی تھیں، اور یزید کے کتنے بیٹے تھے، مر گیا، نام و نشان ختم ہو گیا، امام حسین علیہ السلام، امام علی مقام، سردار جنت، سردار جنت، شہزادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا یہ میرے شہزادے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے جنتی پھول ہیں، وہ ایک تھے ان کے صاحبزادے، ایک سید سجاد، بیمار کربلا، امام زین العابدین، جن کا نام نامی ہے علی بن حسین بن علی المرتضی، حضرت علی بن حسین ایک بیٹے سے آپ پوری دنیا میں گھوم کے دیکھ لے، کہیں نہ کہیں آپ کو سادات مل جائے گی،
یزیدی پیروکار بھی کوئی ہوگا، اس کی سوچ کا عمل بھی ہوگا، یہ نہیں کہے گا کہ میں یزید کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر! کیوں جی؟ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں یزید کا بیٹا ہوں، یزید کی اولاد ہوں۔ اور اگر کوئی اندر سے ہو بھی تو آپ اس کو کہیں دعا کر اللہ تیرا خاتمہ یزید کے ساتھ کرے۔ تو قبر سے جب اٹھے یزید کے ساتھ اٹھے، ہم تو حسین کے ساتھ ہیں، حسین اس پر خوشی سے چہرہ چمک اٹھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دشمنوں کو بے نام و نشان کر دیا۔ تو بھائی آپ کا دشمن جو آپ سے ہر طرح سے بھاری ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے، بڑا کالا علم کرنے والا ہے، کروانے والا ہے، جادوگر ہے، جادوگروں سے امداد لینے والا ہے، ایسا دشمن ہو تو پھر اس کے لیے چھری کے ساتھ جائیں بھٹا خشت پر، اینٹوں کا بھٹا جو ہوتا ہے نا، تو وہاں سچے سے نکلی ہوئی اینٹ لینی ہے، پکی اینٹ نہ ہو، ان کے سچے جو ہوتے ہیں نا سانچے، ان سے نکلی ہوئی اینٹ صاف ستھری ہو، اس اینٹ کو آپ لے آئیں۔ اور یہ اینٹ آپ کو میں اس کا نمونہ دکھا دیتا ہوں، یہ اس کا نمونہ ہے، اور یہ اس کا، ایسی جگہ پر رکھیں کہ جہاں پر اس کی گرد اور مٹی دوسری جگہ پر نہ گرے۔ یہ دیکھیں میں نے اس کے نیچے کپڑا بچھایا ہوا ہے، اور یہ ٹیبل کے اوپر ہے، لکڑی کے اوپر میں نے کپڑا بچھایا ہے، ٹیبل کی لکڑی کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر میں نے اینٹ رکھی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ چھری ہے میرے پاس، چھری مستعمل نہ ہو، مستعمل کہتے ہیں جو استعمال شدہ ہو، پیاز نہ کاٹے ہو، لہسن نہ کاٹا ہو، اس کے ساتھ سبزیاں گوشت وغیرہ کوئی چیز اس سے کاٹی نہ ہو، نیو چھری لینی ہے۔ بازار سے چھری بھی آپ کو تھوڑے سے پیسوں میں عام طور پہ مل جائے گی، اور یہ چھری اس طرح کی نوک دار ہو، نوک دار آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں آپ، اور اینٹ بھی آپ نے دیکھ لی۔ اس کے اوپر قرآن مجید کھول کے سامنے رکھ لیں، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ آپ کو اس سورت کے بارے میں پتا ہے، اس کا شان نزول بھی آپ کو پتا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو پتا ہے۔ یہ سکرین کے اوپر آپ ملاحظہ فرما لیں، سورہ تبت یدا ترجمے کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن، کون دشمن تھا؟ ابو لہب، یہ چچا لگتا تھا سرکار کا رشتے میں۔ اس نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ دشمنی میں صف اول پہ رہا جی، اور اس کی بیوی ام جمیل، ام جمیل ہی نام تھا، وہ بیوی جو تھی وہ بھی دشمنی میں سب سے آگے، اور ابو لہب بھی دشمنی میں سب سے آگے، اور یہ دونوں آگے آگے تھے، اور بیوی بڑکاتی تھی، چچی بڑکاتی تھی، جو آقا علیہ السلام کی چچی لگتی تھی۔ اور خاص طور پر یہ اس وقت جب کوہ صفا پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ میں اس پہاڑ کے پیچھے اگر میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ ایک دشمن کا لشکر آ رہا ہے جو فوراً تم پر حملہ کر دے گا، تو کیا مان لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ تو صادق و امین ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو فرمایا پھر مان جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر مان جاؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو پھر انہوں نے یہاں پر ایسی کچھ نقل کفر نباشد ایسی بات کی جو آقا علیہ السلام کے دل پر گرا گئی، ایسی باتیں کی، اور پھر دشمنی میں آگے بڑھے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب آپ نے جواب نہیں دینا، میں جواب دوں۔ اللہ پاک نے یہ سورت اس کی مذمت میں نازل فرما دی، اللہ کے حبیب کے دشمن کی مذمت میں۔ یہ اللہ کے حبیب کا دشمن نہیں، اللہ کا بھی دشمن، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دشمن، اور اس کی مذمت اور مرمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ یہ سورہ سنیے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس سورت کو لکھنا ہے، اس کے اوپر اور بغیر بسم اللہ کے لکھنا ہے،
کیونکہ یہ عمل دشمنی کا آپ کر رہے، اس کی نیست و نابودی کا کر رہے، اس کی تباہی اور بربادی کے لیے کر رہے، تو آپ سب سے پہلے اینٹ لیں اور یہ چھری مارکیٹ سے لیں۔ جب یہ دونوں چیزیں لے لی تو تنہائی میں بیٹھ جائیں، اپنے پاس نمک بھی رکھیں اور ایک لیمن کاٹ کے رکھ لیں۔ وقفے وقفے سے آپ نمک، اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہیں تو پھر آپ نمک کو استعمال کریں، اور اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو ہلکا سا ضرور اس کا استعمال کریں اور لیمن کا استعمال کریں، تھوڑا تھوڑا لیمن کو چکھتے رہیں۔ حیدری صاحب، جس وقت لیمن کو چکھیں گے تو اپنی کیفیت کو سختی والا رکھنا ہے، یعنی اپنی کیفیت آپ نے غصے والی رکھنی ہے۔ آپ نے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تبت یدا ابی لہب وتب، چھری کی نوک سے لکھنا ہے، یہ لکیریں ہی اس کے اوپر آئیں گی، تبت یدا ابی لہب وتب، لہب وتب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ جب یہ سورہ لکھی جائے تو میں نے اس میں نمک اور لیمن کا استعمال نہیں کیا، یہ آپ کی تربیتی ایک سیکشن تھا۔ آپ نے لیمن کا اور نمک کا استعمال لازماً کرنا ہے۔ آپ کو سکرین میں دکھایا جا رہا ہے کہ لیمن کا اور نمک کا استعمال آپ کیسے کریں گے، ٹھیک ہے؟ جب یہ لکھی جائے تو پھر اس کے نیچے آپ نے، میں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے ان کے نیچے، یہاں پر آپ نے لکھنا ہے الہی بحق این کلام مبارک، بحق این کلام مبارک، یہ فارسی کے الفاظ ہیں، اور عمل وہ ہوتا ہے جو جس طرح بزرگوں کی طرف سے بتایا جائے اسی کے مطابق ہی اس پر عمل کرنا، اس کو عمل کہتے ہیں، اس کو عمل کہتے ہیں۔ اپنی طرف سے آپ نے اس میں کوئی چیز شامل نہیں کرنی، کوئی ترمیم نہیں کرنی، کوئی رد و بدل نہیں کرنا، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی چیز کی کمی بیشی نہیں کرنی، کوئی نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اور عمل ری ایکٹ بھی کر جاتا ہے، سائیڈ ایفیکٹ بھی کر جاتا ہے۔ اب آپ نے لکھنا ہے الہی بحق این کلام مبارکہ فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں نیست و نابود ہو جائے، یا آپ کو پتہ نہیں ہے میرا دشمن کون ہے لیکن یہ پتہ ہے کہ کوئی دشمنی کر رہا ہے، تو آپ لکھیں یا الہی بحق این کلام مبارک، میرے تمام دشمن، میرے جان و مال کے، میرے اسباب کے، میری عزت کے، میرے دین ایمان کے، میری آل اولاد کے، میرے کاروبار کے جتنے بھی دشمن ہیں، یا اللہ پاک ان کو نیست و نابود فرما دے۔ یہ نیچے لکھنا ہے اور تصور میں بھی رکھنا ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، یا اللہ میرے ان تمام دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، یا پھر ناکام و نامراد فرما دے، یا پھر اس طرح نیت کر لیں کہ یا اللہ پاک ان میرے تمام دشمنوں کو ایسی بیماریوں میں مبتلا فرما دے، ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دے اور ایسی پریشانیوں میں ڈال دے کہ یہ اپنی پریشانیوں میں پڑے رہیں، اپنی مصیبتوں میں پڑے رہیں اور اپنی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں اور میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ آپ ان میں سے کوئی ایک نیت بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کر لیں تو یہ بھی عمل جو باتیں ہیں ان کو بھی آپ نے چھری کی نوک کے ساتھ لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد اس چھری کو آپ نے اچھی طرح
پانی سے اور صابن سے یا سرف سے یا کسی طرح کے پاؤڈر وغیرہ سے جس سے برتن دھوئے جاتے ہیں، اس سے دھونے کے بعد آپ اس کو خیرات کی نیت کر کے کسی کو دے دیں، کسی مدرسے میں دے دیں یا کسی غریب مسکین کو دے دیں، کسی حاجت مند کو، کسی ضرورت مند کو دے دیں، اور اگر کوئی نہ ملے تو کسی کسائی کو دے دیں، کوئی بھی نہ ملے تو کسی مدرسے میں جہاں پر بچوں کا کھانا پکتا ہے ان کو کہیں گے یہ سبزی کاٹنے میں، تاکہ کسی کی بھلائی میں آ جائے، کسی کے کام میں آ جائے۔ تو اس کو، اور اینٹ کو آپ نے اسی طرح کپڑے میں لپیٹ کر یا شاپر میں لپیٹ کر اس کو لے جا کے نہر میں وہ شاپر اور کپڑا اوپر سے کھول دیں اور اس کو اس میں بٹھا کے اس طرح کر کے پھینک دیں۔ جب پھینک دیں تو پھر پیچھے مڑ کر آپ نے نہیں دیکھنا، بس وہاں سے واپسی چلتے ہوئے درود پاک پڑھتے آنا ہے، کم از کم 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور وہاں سے واپس آپ نے آ جانا ہے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ جو ممکن ہو، جو توفیق ہو، حسب استطاعت کسی بھی چیز کا آپ صدقہ کر دے، گوشت کا کر دے، مرغی کا کر دے، بکرے کا کر دے، جو توفیق ہے وہ آپ صدقہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے سر صدقہ کر کے وہ آپ بانٹ دیں، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو دے دیں۔ ہم تو مدرسے میں دیتے ہیں، آپ جہاں مرضی دے سکتے ہیں، جہاں پر آپ کا دل مطمئن ہو آپ وہاں پر وہ صدقہ کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ 8 دن لگاتار کریں اینٹ کے اوپر۔ آج جو اینٹ اس میں ڈالی ہے کل نئی اینٹ پر کر لیں، پھر اگلے دن نئی اینٹ پر کر لیں، پھر اس سے اگلے دن اور نئی اینٹ پر کر لیں۔ اس طرح 8 اینٹوں پر آپ کریں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کر کے کہ آپ کا دشمن نیست و نابود ہو جائے گا، ایسے اسباب اور وسائل بنیں گے، ایسی مشکلیں اس کے اوپر آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی کہ اس کو خود پتہ نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو دشمن کو دن میں انشاءاللہ تعالی 14 طبق نظر آ جائیں گے، تارے نظر آ جائیں گے، رب تعالیٰ کے حکم سے اس کی اینٹ سے اینٹ بج جائے گی، اینٹ سے اینٹ اس کی کھڑکے گی، بڑا سے بڑا دشمن بھی انشاءاللہ تباہی، ہلاکت کا اور بربادی کا راستہ دیکھے گا اور اپنے مقام عبرت کو پا لے گا۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا دشمن بے نامو نشان ہو جائے گا اور اس سے جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔ اس عمل کی ان سب کو اجازت ہے جو کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، اپنے شہر کا اور اپنے ملک کا نام لکھیں۔ اگر اپنا نام نہیں لکھنا چاہتے تو وہ اپنے نام کے مخفف حروف جو ہے ان کو لکھ کے وہ ہمیں سینڈ کر دے، ان کو اس کی خصوصی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی یہ بھی نہیں لکھ سکتا تو وہ ماشاءاللہ لکھ کے یا آمین لکھ کے بھیج دے، انشاءاللہ اس کو خصوصی اجازت ہے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، لائک کریں، فارورڈ کریں اور کمنٹ کریں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔